بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو کلاس 8 کے لیے ہے۔ ہم نے چیپٹر نمبر 30 امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے شارٹ کوشچن اور MCQ کر لیے تھے۔ لانگ کوشچن جو تھے وہ ابھی اپلوڈ نہیں ہوئے تھے، تو آج کی ویڈیو میں ہم اس کے لانگ کوشچن آنسر کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو لانگ کوشچن ہے وہ ہمارے پاس ہے جی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری مسلمانوں کو کیوں دی گئی ہے، وضاحت کریں۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مفہوم جو ہے وہ لازمی بتا دینا ہے۔ دیکھیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مطلب ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ یہ دین اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے جو مسلمانوں پر اس لیے عائد کیا گیا ہے تاکہ وہ ایک بہتر اور مثالی معاشرہ قائم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو حکم دیا ہے، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے، اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہ قرآن ایک ریفرنس ہے آپ کے پاس، یہاں پر اس کو آپ نے ایڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے، یہ ذمہ داری اس لیے دی گئی ہے کہ ایک مسلمان نہ صرف خود نیکی کی طرف راغب ہو بلکہ دوسروں کو بھی اس کی طرف بلائے اور برائی کے نقصانات سے آگاہ کرے۔ معاشرتی زندگی میں برائیاں فساد، نفرت اور ظلم کا سبب بنتی ہیں، جبکہ نیکیاں محبت، انصاف اور امن کو فروغ دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دو جو لائنز تھی یہ آپ کی مین ایز اے مدعا آپ نے آنسر میں لکھنی ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں ایسے افراد موجود ہوں جو لوگوں کو حق کی طرف بلائیں، حق یعنی کہ سچائی کی طرف بلائیں اور انہیں غلط راستے سے باز رکھیں۔ اس سے معاشرے میں اخلاق کی اقدار کو فروغ ملتا ہے اور ایک ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کا باعث بنے۔ تو یہاں پر ہم نے اس کا مقصد پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھوں سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمارا فرسٹ کویسچن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اگر آپ اس کو کچھ ہیڈنگز کے ساتھ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ہیڈنگز فرسٹ ہو جاتی ہے یہاں پر اس کا مفہوم۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس کے اندر مفہوم ایڈ کر دیں گے نمبر 1 پر، دین آپ اس کے اندر جو ہے قرآن مجید کا حوالہ ایڈ کریں گے۔ تو قرآن کا حکم، ٹھیک ہے، قرآن کا حکم، یہ آپ ہیڈنگ کر لیں 2 پر، اور اس کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، ٹھیک ہے، یا حدیث کی روشنی میں یہ لکھ لیں تو زیادہ بیٹر ہے، حدیث کی روشنی میں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ ایک مقصد کی ہیڈنگ ڈال لیں گے، یہ اور یہ والی یہاں سے لے کر یہاں تک جو لائنز ہیں آپ اس میں ہیڈنگ ڈال سکتے ہیں۔ یہ آپ کی نمبر 3 پر ہیڈنگ آئے گی، جس میں آپ لکھیں گے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری جو ہے وہ، ہم اس کو مجھے ریز کرنے دیں، ہاں، تو ہم یہاں پر نمبر 3 ہیڈنگ کیا ڈالیں گے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نمبر 3 پہ یہ ہیڈنگ ڈالیں، نمبر 4 پہ مقصد کی ہیڈنگ آ جائے گی، اور نمبر 5 پہ جو ہے حدیث کی روشنی میں۔ تو یہ 5 ہیڈنگز آپ اس طریقے سے اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کوشچن نمبر 2 آتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت و فضیلت بیان کریں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے قرآن اور حدیث کے اس کے اندر ایٹ لیسٹ 2 ریفرنس ایڈ کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہی ریفرنس جو پہلے کوشچن میں ہے، میں نے وہی ریفرنس یہاں پہ یوز کیے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے یاد کرنے میں کوئی دقت نہ رہے۔ تو
جواب دیکھیے، قرآن و حدیث میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو بہت بلند مقام دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس قرآن کی روشنی میں ہو گیا۔ یہاں پر ہم اس کی ہیڈنگ بنا دیتے ہیں ایک، کہ قرآن کی روشنی میں ہے، تو یہ ہمارے پاس ہو گیا نمبر 1 قرآن کی روشنی میں۔ دین ہمارے پاس سیکنڈ ہے، یہ آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا اللہ کے نزدیک بہت اہم کام ہے۔ اس کے ذریعے نہ صرف ہم اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی بھلائی کے دروازے کھولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں سے آپ کا جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ ہیڈنگ دیں گے حدیث کی روشنی میں، کیونکہ آپ سے جو ریفرنس ہے وہ دونوں سے مانگا گیا ہے۔ سوال دیکھیں قرآن و حدیث، تو ہم قرآن کی روشنی میں بھی لکھیں گے اور حدیث کی روشنی میں بھی ایڈ کر دیں گے۔ تو حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ایسا نہ کر سکے تو زبان سے روکے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اس کے بعد ہے اس حدیث سے معلوم کیا ہوتا ہے؟ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ برائی کو روکنا ایمان کی علامت ہے، اور یہ کام ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس عمل کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور معاشرہ امن اور سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ تو یہ آپ کا سیکنڈ کوشچن ہو گیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس آپ کا لاسٹ تھرڈ کوشچن۔ ٹھیک ہے، تو تھرڈ کوشچن ہمارے پاس کیا ہے کہ ایک مبلغ کی صفات کیا ہونی چاہیے اور اسے کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس میں ہمارے پاس آنسر میں کیا ہے کہ ایک مبلغ کی صفات میں سب سے اہم چیز علم ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو دین کی صحیح تعلیمات پہنچاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا دل خالص اور سچی نیت ہونی چاہیے تاکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، نہ کہ کسی ذاتی فائدے کے لیے۔ ایک مبلغ کے اخلاق بھی بہت اہم ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 چیز تو اس کا علم آ گیا، نمبر 2 اس کا اخلاق، وہ نرم دل، سچ بولنے والا اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہونا چاہیے۔ صبر اور برداشت بھی ضروری ہے۔ نمبر 3 ہمارے پاس صبر اور برداشت آ گیا، کیونکہ تبلیغ کا عمل آسان نہیں ہوتا اور لوگوں کے اعتراضات یا سوالات کا تحمل سے جواب دینا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر تو وہ صبر ہی نہیں رکھے گا، لوگ ذرا سی ادھر ادھر اعتراض اٹھا دیں گے اس کی بات پہ، تو وہ تو بھڑک اٹھے گا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اسے صبر اور برداشت والا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ تواضع یعنی عاجزی، ٹھیک ہے، عاجزی بھی ضروری ہے، یعنی کہ غرور نہ کرے، عاجز بن کے رہے تاکہ وہ اپنے کام کو اللہ کے لیے کرے اور کسی فخر یا غرور کا شکار نہ ہو۔ مبلغ کو وقت کی اہمیت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ نیکسٹ آگے وقت کی اہمیت کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنی مصروفیات کو اس طرح ترتیب دینا چاہیے کہ وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ وقت دے سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا طریقہ گفتگو جو ہے وہ بھی نرم اور بامعنی ہونا چاہیے، فضول اور بے مقصد اس طرح کی باتیں نہ کرتا ہو تاکہ لوگ اس کی باتوں کو سمجھیں اور قبول کریں۔ آخر کار ایک مبلغ کو ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اسے ہدایت دے اور اس کے کام میں برکت ڈالے۔ ٹھیک ہے، تو آخر میں جو ہے ایک مبلغ کو دعا بھی کرنی چاہیے۔ ان صفات اور آداب پر عمل کر کے ایک مبلغ اپنے پیغام کو بہتر طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ آپ کا تھرڈ لانگ ہو گیا۔ اس کے اندر جو میں نے انڈر لائن کیے ہیں آپ ان کو ایز ہیڈرز کے طور پہ بھی آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ کے ذہن میں بھی جلدی بیٹھ جائے گا اور آپ کو معلوم ہوگا کہ مجھے کون کون سے پوائنٹس کو ڈسکس کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیٹس آل فار ٹوڈے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔